السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں محمد عدیل، آپ دیکھ رہے ہیں یونیک ایموشنز۔ دوستو، جیسا میں نے پچھلی سٹوری کا پارٹ 1 عظمیٰ گیلانی صاحبہ پر بنایا تھا، لیکن سٹوری مکمل نہ ہو سکی تھی، تو آج میں آپ کو ان کی زندگی کا دوسرا پارٹ بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن مزید سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے یونیک ایموشنز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ دن بہ دن نئی آنے والی موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں اور آپ سن کر موٹیویٹ ہوتے رہیں۔ تیسرے دن پھر فالج کا دوسرا اٹیک ہوا جس سے ان کا دماغ بالکل ڈیمیج ہو گیا۔ اب ان کے زندہ رہنے کے چانسز بالکل ختم ہو چکے تھے۔ عظمیٰ گیلانی واپس اپنے گھر چلی گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سٹڈی مس نہیں کریں گی، ساتھ میں کام بھی کریں گی۔ وہ صبح 6 بجے گھر سے نکلتی، 3 بجے تک اپنی کلاس لیتی، گھر آ کر اپنے بچوں کو بھی دیکھتی، پھر شوہر کی دیکھ بھال کے لیے ہاسپٹل چلی جاتی اور ہاسپٹل میں شوہر کے پاس کچھ دیر رکتی، پھر میڈیکل سٹور پر چلی جاتی جو ان کے شوہر چلایا کرتے تھے۔ رات 1 بجے تک وہ اپنے شوہر کا میڈیکل سٹور چلاتی، پھر گھر آ کر 2 سے 3 گھنٹے وہ سٹڈی کرتی اور پھر سو جاتی۔ وہ صرف 2 سے 3 گھنٹے سوتی تھی۔ ایک دن وہ جب اپنے شوہر کے پاس ہاسپٹل پہنچی تو وہ کوما میں تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا ان کا کہ انہوں نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ ڈاکٹرز دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ انسان تو کوما میں تھا، اس کو اچانک ہوش کیسے آ سکتا ہے۔ ڈاکٹرز نے فوراً دوبارہ سے چیک اپ شروع کر دیا اور عظمیٰ صاحبہ کو کہا کہ ہمیں ان کا آپریٹ کرنا ہوگا۔ ان کے دماغ میں ایک طرف بلڈ جم چکا ہے، 90% چانس ان کے مرنے کے ہیں اور 10% چانس ان کے بچنے کے ہیں۔ آپ کو فوراً بالوقت 8 لاکھ روپے کا ارینج کرنا ہوگا۔ عظمیٰ صاحبہ نے کہا 10% چانس ان کے بچنے کے بھی ہیں، آپ علاج شروع کریں، میں آپ کو پیسے دوں گی۔ دوستو، ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پیسے بالکل بھی نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں اپنا گھر بیچ دیتی ہوں جو ان کے دوسرے شوہر کے نام تھا۔ انہوں نے ایک پراپرٹی ڈیلر کو فون کیا کہ فوراً گھر سیل کرنا ہے، 8 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ ڈیلرز نے 1-2 دن کا ٹائم لے لیا۔ اگلے دن جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر نے ان کے شوہر کی کچھ ٹیسٹ کیے ہوئے تھے۔ دوستو، ان کا کہنا ہے کہ جہاں سائنس ختم ہوتی ہے وہاں قدرت شروع ہوتی ہے۔ جو ٹیسٹ کیے گئے تھے ان ٹیسٹ کی رپورٹ میں دماغ سے بلڈ بالکل غائب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز بھی پریشان ہو گئے کہ ایک رات میں یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں جب وہ کن فیکون کہتا ہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹرز نے بار بار ٹیسٹ کیے لیکن رپورٹ میں بلڈ غائب تھا۔ دوستو، عظمیٰ گیلانی کا کہنا ہے جب یہ معجزہ ہوا تو ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف بھی وہاں پہنچے۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ ساری صورتحال دیکھی۔ ڈاکٹرز نے آپریٹ کیا اور آپریٹ کامیاب ہو گیا تھا اور اللہ نے ان کے شوہر کو ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔ کچھ دن ہاسپٹل میں گزرے اور پھر وہ اپنے شوہر کو واپس گھر لے گئی۔ انہوں نے ساتھ میں اپنی سٹڈی جاری رکھی اور رات 1 بجے تک میڈیکل سٹور پر کام بھی کرتی رہی۔ دوستو، عظمیٰ گیلانی کا کہنا ہے کہ وہ پیسے بچانے کے لیے یونیورسٹی میں کھانا نہیں کھاتی تھی۔ ایک دن کلاس میں بیٹھے بیٹھے بھوک اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی اور ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے اتنی ذمہ داری اٹھاتی رہی لیکن اب ان کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ انہوں نے میڈیکل سٹور بیچنے کا فیصلہ کر دیا اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد انہوں نے اس کو سیل کر دیا لیکن سٹڈی اپنی جاری رکھی۔ دوستو، انہوں نے اپنا MBA مکمل کیا اور پاکستان میں ایک بڑی کمپنی ہونڈا برانڈ میں انٹرویو دیا جہاں پہ وہ جاب کے لیے سلیکٹ ہو گئی اور انہوں نے وہاں پہ اپنی جاب سٹارٹ کر دی۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا کام بھی کریں گی۔ انہوں نے 500 روپے کی میڈیسن لی اور گھر میں رکھ لی۔ ان کا شوہر جو کہ بالکل کام نہیں کر سکتا تھا، ان کا ٹریٹمنٹ کنٹینیو تھا۔ دوستو، کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ 500 روپے کی میڈیسن ہزاروں روپے میں تبدیل ہونے لگی، یعنی کہ ان کا بزنس بڑھتا گیا۔ انہوں نے اب فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کو ان کے پیروں پر کھڑا کریں گی۔ انہوں نے ایک دکان دیکھی۔ وہ شاپ دیکھنے کے بعد انہوں نے وہ جو میڈیسن تھی اپنے شوہر کو میڈیکل سٹور بنا دیا۔ دوستو، ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد
وہ ہزاروں کی میڈیسن لاکھوں میں تبدیل ہو گئی، ان کا کاروبار مزید وسیع ہو گیا۔ عظمیٰ گیلانی صاحبہ کا کہنا ہے کہ ان کے جو شوہر تھے وہ اچھے سے ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ہونڈا برانڈ سے جاب چھوڑنی پڑی۔ انہوں نے جاب چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ میڈیکل سٹور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ گھر میں بھی آتی، اپنے شوہر کو بھی دیکھتی اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر میڈیکل سٹور بھی چلاتی۔ تو دوستو اتنی محنت کرنے کے بعد اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب ان کے پاس لاکھوں روپے کا بزنس بھی ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اپنا ذاتی گھر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ان کے پاس اپنی عزت بھی ہے۔ اور دوستو جیسا کہ آپ شاید جانتے ہوں کہ وہ اب پاکستان میں بہت مقبول ہو چکی ہیں، اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی سٹرگل کی وجہ سے، اپنے حوصلے کی وجہ سے اور اپنے جذبات کی وجہ سے۔ تو دوستوں ان کو مختلف ٹی وی چینلز پر بھی بلایا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ٹی وی چینلز پر آئیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ انسان کو زندگی میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستوں مختلف ٹی وی چینلز پر جاتی ہیں اور لوگوں کو اپنی زندگی کی سٹوری بتا کر موٹیویٹ بھی کرتی ہیں۔ تو دوستوں میرے تک سٹوری پہنچی تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ سٹوری میں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے بھی شیئر کروں گا، تاکہ اگر زندگی میں کبھی بھی کسی موڑ پر کوئی مشکل یا پریشانی یا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو پلیز مایوس نہیں ہونا، زندگی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کی حقیقی زندگی شروع ہو۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سن کر بہت سارے موٹیویٹ ہوئے ہوں گے۔ تو دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔